آج کا یہ بابرکت عمل شعبان کے آخری عشرے کا ہے۔ میری وہ بہنیں، میرے وہ بھائی جو جادو ٹونے سے تنگ ہیں، زندگی کی مشکلات کا شکار ہیں، ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی رکاوٹ اتنی آسان ہو جائے گی کہ آپ خود بخود حیران رہ جائیں گے۔ یہ شعبان کے آخری عشرے کو کسی صورت اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیجیے گا۔ یہ وہ راز ہے شعبان کے آخری عشرے کا سب سے طاقتور وظیفہ اور دعا جو میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ نے بس بتائی گئی ترتیب اور بتائے گئے طریقے کے مطابق اس کو کر لینا ہے۔ یہ صرف 3 دن کرنے سے اللہ کی رحمت اور کرم آپ کی زندگی میں برسنا شروع ہو جائے گا۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے 3 دن میں دل کی پریشانیاں ختم ہوں گی، رزق کھلے گا، تقدیر بدل سکتی ہے؟ تو آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی کے وہ بہترین لمحات ثابت کریں گی جن کے آپ ابھی انتظار میں ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اس کے اثرات آپ کو حیران کر دیں گے۔ شعبان کے آخری عشرے میں اللہ کی رحمت اور کرم کی بارش ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شعبان کے آخری عشرے میں زیادہ عبادت اور دعا کرتا ہے، اللہ اسے رمضان المبارک آنے سے پہلے آسانیاں عطا فرماتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، اس کی تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ یعنی جو آج کا عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، وہ عمل کرنے کے بعد آپ کی زندگی ایک دم تبدیل ہوگی۔ یہ وہ موقع ہے جب آپ اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جب آپ رزق کے بند دروازوں کو کھول سکتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے آپ اپنے بے چین دلوں کو سکون میں لا سکتے ہیں۔ یہ وہ موقع ہے جب آپ اپنی تمام مشکلات کو آسان کر سکتے ہیں۔ اب اپنے دل کو صاف کریں، دل کی فکروں اور پریشانیوں کو چھوڑ کر آج کی یہ ویڈیو میرے ساتھ مکمل دیکھ لیں اور اس یقین کے ساتھ دیکھیں اور کہہ دیں کہ یا اللہ، میری تمام امیدیں تیرے در سے وابستہ ہیں۔ یا اللہ، میری تمام امیدیں تیرے سے وابستہ ہیں۔ یا اللہ، میری زندگی میں اپنی رحمت نازل فرما، ہر مشکل کو آسان کر دے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس میں سب کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور جب آپ سچے یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو میری وہ بہنیں، وہ بھائی جو مشکلات کا شکار ہیں، جن کے کاروبار پہلے بڑے بہترین چل رہے تھے لیکن اب ویسے نہیں چل رہے، میری وہ بیٹیاں، میری وہ بہنیں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں اور رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، میرے وہ بچے، میری وہ بچیاں جو امتحانات میں کامیابی چاہتے ہیں، آج کا عمل ان کے لیے بھی ہے۔ اور میرے وہ بھائی جو بے حد پریشان ہیں، روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، وہ بھی اس عمل کو کر لیں، اللہ پاک انہیں بہترین روزگار عطا فرمائے گا۔ میرے وہ بزرگ حضرات، میرے وہ پیارے بھائی، پیاری بہنیں جو کسی قسم کی لا علاج مرض میں مبتلا ہیں، ابھی تک انہیں شفائے کلی نصیب نہیں ہو رہی، آج کا بہترین عمل میں ان تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اس عمل کو آپ نے شعبان کے آخری عشرے کو ختم ہونے سے پہلے کر لینا ہے۔ اللہ کریم آپ کو وہ تمام چیزیں عطا کرنے والا ہے جس کے آپ ابھی تک انتظار میں ہیں۔ اب عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے، اس سے پہلے میرے ساتھ اس شعبان کے آخری عشرے کی خصوصی اجتماعی دعا میں شامل ہو کر اللہ کریم سے رو رو کر گڑ گڑا کر میرے ساتھ اس دعا میں آمین ضرور بولیں۔ اللہ کریم اس شعبان کے آخری عشرے کے صدقے آپ کی اور میری وہ تمام حاجتیں پوری فرمائے، وہ تمام پریشانیاں دور فرمائے، وہ تمام مشکلات حل فرمائے جس کے آپ ابھی انتظار میں ہیں۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں، پہلے میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہو کر آمین بولتے جائیں۔ اس کے بعد میں آپ کو عمل کا طریقہ کار بتاؤں گا اور اس کو بتائی گئی ترتیب اور بتائی گئی طریقے کے مطابق کر لیجئے گا، آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات آپ کے گھر سے ختم ہو جائیں گی۔ میں دعا کا آغاز کر رہا ہوں، میرے ساتھ آمین بولتے جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے دونوں جہان کے پالنے والے، اے زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مختار، اے فرشتوں کے محبوب، ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ ہم تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اے اللہ شعبان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اے اللہ وہ تمام گناہ جو ہم نے چھپ چھپ کر کیے اور اعلانیہ کیے، اے اللہ جتنے بھی گناہ ہم سے ہو چکے، اے اللہ ان سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب سے درگزر کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے رکے ہوئے معاملات کو حل کروا دے۔ اے اللہ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہم سب گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، اے اللہ ہم توبہ کی توفیق
توفیق کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ توبہ کی امید کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں ہدایت کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوطی عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا الہی ہمیں اپنی اور اپنے دین کی سچی محبت عطا فرما اور ہمیں ان لوگوں کی محبت نصیب فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ مولا ہمیں ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جو تیری محبت کے قریب کر دیں۔ اے کائنات کے مالک، رمضان المبارک آنے سے پہلے ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما۔ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمیں تہجد گزار بنا دے، ہمیں قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اپنی محبت بڑھا دے اور جب دنیا والے اپنی دنیا میں مگن ہوں تو ہماری آنکھوں میں اس وقت بھی تیری وجہ سے آنسو ہوں، تیرے سامنے گڑ گڑا کر ہم فریاد کر رہے ہوں۔ اے اللہ پاک تیری عبادت میں مشغول ہوں۔ اے اللہ پاک اپنی تمام امت مسلمہ کو راہ راست پر چلا دے، نماز پڑھنے والا بنا دے، اپنی عبادت کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ تو نہایت مہربان ہے، تو شکر ادا کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائی، یہ دیکھنے والی آنکھیں نصیب فرمائی، یہ سوچنے والا دماغ عطا فرمایا، ہاتھ اٹھا کر فریاد کرنے والے ہاتھ عطا فرمائے، یہ تیری مسجد کی طرف جانے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے یہ جسم کے ہر اعضاء تیرا شکر ادا کرتا ہے۔ اے اللہ پاک ان آنکھوں سے نکلنے والے آنسو تیری بارگاہ میں رو رو کر فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہماری ان دعا کو ختم ہونے سے پہلے ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما۔ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے، ہمیں ہر دو جہاں میں سلامتی عطا فرما دے۔ اے باری تعالیٰ ہمیں نفع، علم، پاک اور حلال روزی اور مقبول عمل عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے رزق میں وسیع وسیع برکتیں عطا فرما دے، خاص طور پر ہمارے بڑھاپے اور ہمارے خاتمے کے وقت ہمیں کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے پروردگار تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ پاک تو سب معاملات تیرے سامنے آیا ہے، تجھ سے کچھ بھی نہیں چھپا ہوا، تیرے سامنے کوئی بھی چیز بے پردہ نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہماری کمزوریوں کو بھی جانتا ہے، تو ہماری بے بسی کو بھی جانتا ہے، ہمارے حال پہ رحم فرما، ہم مصیبت زدہ کے اوپر رحم فرما۔ اے اللہ پاک تمام مصیبت زدہ فقیر بن کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ تجھے نہ بتائیں تو پھر کسے بتائیں، تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا۔ اے اللہ ہمیں مشکلات میں تنہا تو نہیں چھوڑتا، ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ اگر کوئی نہیں سنے گا تو ہمارا اللہ تو ہے نا، تو ہمارا پروردگار ہے، اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا۔ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم تجھی سے مانگ رہے ہیں، تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہی مہلت دینے والا ہے، تو ہی ہم سب کے معاملات کو دیکھنے والا ہے، تو ہی روزانہ مہلت دے رہا ہے، تو ہی روزانہ ہمیں رات کو سلانے کے بعد صبح جگا رہا ہے، تو ہی ہمیں ہر وقت مہلت پہ مہلت دے رہا ہے۔ اے اللہ تیرے قبضے میں ہماری جان ہے، اے اللہ ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ اے اللہ جتنی زندگی باقی ہے بے روزگاری کو ختم کر دے، تنگ دستی کو ختم کر دے، بھوک اور افلاس سے نجات عطا فرما دے، ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما دے۔ یا الہی قرض کی رسوائی سے بچا لے، اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرضے اتار دے، بے بسی کی انتہا میں مبتلا ہے، اے اللہ ان کی بے بسیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو دکھ میں مبتلا ہے ان کے دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے، جو مصیبت میں ہے اے اللہ ہر کڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی آزمائشوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرما دے، اے اللہ پاک ہمارے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ فرما دے، اے اللہ ہماری غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ ہمیں کبھی دنیا کی نظر میں نہ گرنے دینا، اے اللہ ہمارا سر ہمیشہ تیری بارگاہ میں جھکے، اے اللہ یہ آنکھوں میں آنسو جب بھی آئے تیرے سامنے آئے، اے اللہ یہ ہماری آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو اگلی بار خوشی کے آنسو بنا دے۔ اے اللہ ہمیں کبھی کسی کی نظروں میں، کسی کے قدموں میں نہ جھکنے دینا، اپنی ذات کے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، اپنے سوا کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والا نہ کرنا۔ اے پروردگار تمام مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اے اللہ پاک تمام جسموں کی روحانی بیماریاں سے نجات عطا فرما دے، مقروضوں کو قرض سے رہا کر دے، بیماروں کو شفا دے دے، اے اللہ بہترین صحت اور لمبی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک تمام بہنوں، بیٹیوں اور بہوؤں کو ان کے گھروں میں سکھ اور سکون عطا فرما دے۔ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دے سکیں، ہر ماں باپ کو اتنا نواز کہ اپنی بیٹی کی ہر ضرورت پوری کر سکیں۔ اب اس عمل کا طریقہ کار کیا ہے، اس عمل کو کرنا کیسے ہے؟ جب آپ اس عمل کو کرنے لگیں تو کوشش
کوشش کیجئے گا کہ اس عمل کو رات کو عشاء کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز سے پہلے ان دونوں نمازوں کے درمیان جو تہجد کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں اس عمل کو کریں گے تو آپ کو 1000% فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ عمل رات کے پچھلے پہر میں بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ پچھلے پہر میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب آپ رات کی تنہائی میں پڑھیں گے، کیونکہ وہ وقت ایسا وقت ہوتا ہے جب اللہ پاک نے صرف اپنے مخصوص بندوں کو جگایا ہوتا ہے، وہ بندے جو صرف اللہ پاک کی عبادت کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ پاک کی تمام امت سو رہی ہوتی ہے، ساری اللہ پاک کی خلقت اس وقت میں آرام فرما رہی ہوتی ہے، لیکن صرف وہ لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک نے توفیق اور موقع دیا ہوتا ہے اس لمحوں میں اپنے سامنے کھڑے ہونے کا۔ اس لیے ان لمحوں میں اگر آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ جس بھی حاجات، جس بھی مقصد کے لیے آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، اس مقصد کی نیت کر کے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ اس وقت میں آپ نے 2 یا 4 رکعت نماز تہجد ادا کر لینی ہے۔ جب آپ کی یہ 2 یا 4 رکعت نماز تہجد ادا ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ۔ یا اس کے علاوہ اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی بہت زیادہ افضل ہے، لیکن ضروری نہیں کہ آپ ان تینوں میں سے کوئی پڑھیں، کوئی اور بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنا آپ نے 3 بار ہی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار یا رزاق یا فتاح یا کریم، یا رزاق یا فتاح یا کریم، اس کو سنجیدگی کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں نذرانے کے طور پر پیش کرنا ہے۔ جب آپ کا یہ مکمل ہو جائے اس کے بعد آپ نے 111 بار استغفر اللہ العظیم لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کے یہ دونوں عمل مکمل ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے 333 بار یا غنی یا غفور یا شکور، یا غنی یا غفور یا شکور، اس کو 333 بار پڑھنا ہے، نہ ایک بھی زیادہ نہ ایک بھی کم، 333 بار ہی پڑھنا ہے۔ اور آخر میں آپ نے 111 بار ایک آخری عمل کرنا ہے، اور وہ عمل ہے رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر۔ جب آپ کے یہ چاروں عمل مکمل ہو جائیں اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر دوبارہ سے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس عمل کے آغاز میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر گھڑ گھڑا کر سنجیدگی کے ساتھ دعا کرنی ہے، اور اللہ پاک سے اپنے رزق کے لیے، گھر میں پریشانیوں کے لیے، زندگی میں رکاوٹوں کے لیے، جادو ٹونے بندش، کسی قسم کا آپ کا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے جو ابھی تک حل نہیں ہو رہا، اس مقصد کو آپ نے اپنی دعا میں شامل کر کے اللہ پاک سے فریاد کرنی ہے۔ آپ کے اس شعبان کے آخری عشرے کے صدقے آپ کے وہ تمام معاملات، اس عمل کے صدقے وہ تمام معاملات ضرور حل ہوں گے۔ سچے یقین اور پکے اور کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، اللہ پاک آپ کو ضرور نوازے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وظیفے کی اجازت کے لیے کمنٹ سیکشن میں اللہ کا کمنٹ ضرور کریں، آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل وظیفہ ریل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے، اللہ پاک آپ کی زندگی سے تمام وہ پریشانیاں دور فرمائے جس کو ابھی تک آپ فیس کر رہے ہیں، اور اللہ پاک آپ کے دل کو سکون عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے، آپ کے بند رزق کے دروازے اللہ پاک کھول دے، اور اللہ پاک آپ کے گھروں میں اور آپ کے دل میں، آپ کی زندگی میں تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں، تمام قسم کے معاملات جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں ان کو دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔